اگلی صبح آسمان بالکل صاف تھا مگر انوف کا دل بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سنہری آنکھوں والا شخص میکینیکل عقاب کا مالک دوبارہ ضرور آئے گا۔ وہ فوارے کے قریب بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگی۔ پرندے گھبرا کر الفاڑ گئے اور بادلوں کے نیچے سے ایک روشنی کا ستون آسمان کی طرف لپکا۔ روشنی کے اندر ایک پرانا دروازہ نمودار ہوا جو دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ دروازے سے ایک چھوٹا سا ہرنی جیسا جاندار باہر آیا جس کی پیشانی پر نیلی چمکتی ہوئی پتھر جڑا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، انو، وقت کم ہے، وہ تمہیں ڈھونڈ چکا ہے۔ یہ نیلا پتھر تمہیں اس کی دنیا تک لے جا سکتا ہے مگر واپسی کا راستہ تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا۔ انو نے پتھر لیا اور جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ میں پکڑا آنکھوں کے سامنے منظر بدل گیا۔ وہ ایک تاریک وادی میں کھڑا تھا جہاں آسمان پر سورج نہیں بلکہ ایک بڑا سا سرخ چاند چمک رہا تھا۔ ہر طرف عجیب آوازیں گونج رہی تھیں، کبھی کسی کے قدموں کی چاپ، کبھی دھات کے رگڑنے کی آواز۔ اچانک دھند سے وہی سنہری آنکھوں والا شخص ابھرا مگر اس بار اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ لمبے لمبے کان والے سائے جیسے سپاہی تھے جو زمین پر قدم رکھتے ہی پتھروں کو توڑ دیتے تھے۔ آ گئے تم، محافظ، وہ شخص بولا۔ یہ دنیا میری ہے اور جلد ہی تمہاری چابی بھی میری ہوگی۔ انو نے گہرا سانس لیا اور اپنی جیب سے چاندی کا پر اور سنہری چابی دونوں نکال لیے۔ لیکن اس بار چابی خود بخود گھومنے لگی اور ہوا میں ایک دروازہ بنانے لگی، ایک ایسا دروازہ جو روشنی سے بنا تھا۔ انو سمجھ گیا یہ اس کا واحد موقع ہے، مگر سوال یہ تھا کہ کیا وہ بھاگے یہیں کھڑے ہو کر آخری جنگ لڑے؟ جانے کے لیے کہ انو کیا فیصلہ کرتا ہے، حصہ 10 دیکھنا نہ بھولیں اور ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔